بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروبار کے اہداف طے کرنے کے رہنما اصول۔ کامیابی کا لفظ اکثر لوگوں کے ذہن میں خوشی و مسرت لاتا ہے جو کسی چیز کے اصول سے پیدا ہوتی ہے، گویا کہ یہ ایک خوشگوار تصور ہے، لیکن کامیابی کے خواہاں کاروباری فرد کے لیے نہ تو یہ کوئی عملی حیثیت رکھتا ہے اور نہ اسے کوئی مدد ملتی ہے۔ جو شخص اپنے اندرونی جذبات و خواہشات پر قابو رکھتا ہے اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ نیا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے کاروبار کے اہداف طے کرنا اندرونی کنٹرول سیکھنے کا اچھا طریقہ ہے۔ اہداف طے کرنا اور ان کے حصول کی کوشش کرنے کے چند رہنمائی اصول ہیں جو اہداف کا تعین کارآمد بناتے ہیں۔ کامیابی کے اصول کو ممکن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اہداف کا تعین کیا جائے۔ اہداف آپ کے اپنے ہونے چاہیے، ان کا تعین ایسی چیز کے لیے کیا گیا ہو جو آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں۔ اہداف واضح، ٹھوس اور تحریری شکل میں ہو۔ اہداف قابل پیمائش ہو اور ان کی مقدار یا حجم متعین کیا جا سکتا ہے۔ اہداف کے اصول میں کتنی پیش رفت ہوئی، اہداف کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہیں۔ اہداف مقررہ وقت کے لیے ہوں، تکمیل کی تاریخ مقرر کرنے سے ہدف حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ خطرہ مول لینا، رسک ٹیکنگ۔ خطرہ مول لینے کا عمل کاروباری فرد ہونے کا لازمی حصہ ہے۔ کاروباری افراد عام طور پر اپنے لیے بلند مقاصد طے کرتے ہیں اور وہ مقاصد اور اہداف حاصل کرنے کے لیے اپنی فطری صلاحیتیں اور اہلیتیں استعمال کرتے ہیں۔ اہداف اور مقاصد جتنے بلند ہوں گے، خطرات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ کاروبار میں مدت پسندی اختیار کرنے سے اعلیٰ معیار کی اشیاء اور خدمات مہیا ہوتی ہیں، اور یہ ان کاروباری افراد کے اقدامات کا نتیجہ ہوتی ہیں جو بڑے چیلنج قبول کرنے اور سوچ سمجھ کر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ خطرہ مول لینے سے پہلے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس میں کتنا نقصان اور کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ کاروبار میں درپیش خطرات۔ کاروبار میں دو طرح کے خطرات ہوتے ہیں: اندرونی خطرات، بیرونی خطرات۔ اندرونی خطرات تنظیمی و انتظامی، حکمت عملی سے متعلق خطرات، ایجاد سے متعلق خطرات، مالی خطرات۔ تنظیمی اور انتظامی خطرات، یہ خطرات آپ کے روزمرہ کے عمل اور انتظامی کارروائی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس میں بے ترتیب یا غلط ریکارڈ قائم کرنا، متورک اور خراب انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹم یا سپلائی کے نظام کو منقطع ہونا۔ حکمت عملی سے متعلق خطرات، یہ خطرات آپ کے کاروبار کے منصوبہ میں درج ذیل اہداف کو حاصل کرنے میں اثر انداز کرتے ہیں۔ اس میں گاہکوں کے مطالبات میں تبدیلی، ٹیکنالوجی کی تبدیلی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ آپ کے کاروبار کو خطرات لاحق کرتے ہیں۔ خاص طور پر اس حوالے سے خطرات پیدا ہوتے ہیں کہ گاہک آپ کے مصنوعات اور خدمات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، مثلا زیادہ قیمت یا پرانی مصنوعات وغیرہ۔ ایجاد سے متعلق خطرات، مد مقابل کاروبار سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ان سے ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے کاروبار کے لیے ایجادات ضروری ہیں۔ اس میں مارکیٹنگ پلان میں شامل رعایتی اسکیمیں، ملازموں کو ٹریننگ یا فلاح و بہبود اور نئی ٹیکنالوجی وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ نئی ایجادات کے فقدان کے باعث کاروبار کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایجادات کے فقدان کے باعث کاروبار سادہ، بین السکین اور غیر متعلقہ بن سکتا ہے۔ مالی خطرات۔ مالی خطرات آپ کے کاروبار کے مالی ڈھانچے اور کاروباری لین دین کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان خطرات میں یہ شامل ہوتا ہے جیسے کہ آپ ایک ہی گاہک پر زیادہ انحصار کریں یا شرح سود میں تبدیلی آ جائے۔ بیرونی خطرات، قانون کے عمل درآمد سے متعلق خطرات، مالیاتی اور قدرتی خطرات، ٹیکنالوجی سے لاحق خطرات، صحت و حفاظتی خطرات، سیاسی و اقتصادی خطرات۔ قانون کے عمل درآمد سے متعلق خطرات، ان خطرات میں ٹیکس، روزگار، صحت و حفاظت اور منصفانہ تجارت سے متعلق قوانین کی اطاعت شامل ہوتی ہے۔ مالیاتی اور قدرتی خطرات، کاروبار کے مقام کے بھی اس پر بہت زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس میں قدرتی آفات مثلاً آگ لگنا، ژالہ باری ہونا یا آندھی اور طوفان کے باعث ہونے والے نقصانات مثلاً پانی کے پائپ کا پھٹنے یا بجلی کا منقطع ہونا شامل ہے۔ ٹیکنالوجی سے لاحق خطرات، اپنے کاروبار کو گاہکوں کی امید پر پورا اترنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اپنے کاروبار کے ارد گرد استعمال کی جانے والی ٹیکنالوجی پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں دوسرے کاروبار کے مالکان سے بات چیت کرنی چاہیے اور مارکیٹ میں موجود رجحان کا آن لائن اپنے کاروبار کو لوگوں میں متعارف کروانا ضروری ہے۔ صحت و حفاظتی خطرات، اپنے کاروبار کو ملازمین اور گاہکوں کے لیے نہ صرف قانونی اور معاشرتی لحاظ سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ صحت کا خیال نہیں کریں گے تو آپ کا کاروبار متاثر ہو سکتا ہے۔ کچھ ممکنہ خطرات میں بعض ایسے ضابطۂ اخلاق شامل ہوتے ہیں جن سے آپ کی پیداوار کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے، مثلاً بہتر کوالٹی کا معیار یا OHS میں تبدیلی، جس کا مطلب زیادہ خرچہ۔
یا اپنے ملازمین کو حفاظتی سامان و آلات مہیا کرنا شامل ہوتے ہیں۔